بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج محمد۔ آج ہم ایک خطبہ لے کر آئے ہیں کہ جو کہ مولا سجاد علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو مولا سجاد علیہ السلام نے دربار یزید ملعون میں مولا سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، جو کہ یہ کتاب ہے مقتل مکرم جو سید عبدالرزاق مکرم صاحب کی کتاب ہے۔ یہ یہاں سے یہ کتاب خطبہ شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ خطبہ پڑھ کر سناتا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے دربار یزید ملعون میں خطبہ ارشاد کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، اور اس کی ذات ہمیشہ رہے گی جس کے لیے فنا نہیں، اور وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، اسی نے دن اور رات کی مدت کا تعین کیا، وہی لوگوں کو دن اور رات میں روزی تقسیم کرتا ہے۔ پس بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو حقیقی بادشاہ اور خوب جاننے والا ہے۔ اور مولا سجاد علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا۔ مولا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اب مولا سارے درباریوں سے مخاطب، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہم خاندان نبوت و رسالت کو 6 امتیازات سے نوازا ہے، اور 7 فضیلتوں کے ذریعے ہمیں دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بردباری اور بخشش و سخاوت، فصاحت بیانی اور شجاعت، اور مومنوں کے دلوں میں وعدیت کردہ محبت، اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں۔ مولا نے فرمایا دوسری ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ صدیق اکبر علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ سرکار جعفر طیار علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ سرکار حمزہ علیہ السلام جو شیر خدا اور شیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم میں سے ہیں۔ اس امت کے 2 سبط مولا حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ اور مؤلف تحریر یعنی مؤلف یعنی سید عبدالرزاق مکرم تحریر کرتے ہیں کہ کتاب کے نسخے میں باقی 2 فضیلتیں مذکور نہیں ہیں، اور وہ باقی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یعنی ایک کتاب میں عبارتیں کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اور۔ اب سید عبدالرزاق مکرم فرماتے ہیں کہ جو میں نے نقل کیا ہے اس میں جو 2 فضیلتیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں، یعنی 5 اس میں ذکر ہے، اور 2 فضیلتیں دوسرے خطبے میں ہیں۔ مولا سجاد کا وہی خطبہ ہے، اور دوسرے خطبے میں اس کا نام کیا ہے کتاب کا؟ کامل بہائی۔ ایک بہائی کتاب میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کائنات کی عورتوں کی سردار، یعنی 2 فضیلتیں جو ہے وہ یہ ہیں۔ کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور وہ مہدی جو قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جو دجال کو قتل کریں گے۔ اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنے حسب و نسب سے باخبر کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، اب مولا سجاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا کے دامن سے اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں
جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور سخاوت کرنے والا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور سخاوت کرنے والا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین احرام زیب تن فرمایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف اور سعی کی۔ میں بہترین حج کرنے والے اور بہترین لبیک کہنے والے کا بیٹا ہوں۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر ہوا میں سوار کرایا گیا، یعنی شب معراج، جس کو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ذات خداوندی کا اس قدر و قرب حاصل ہوا کہ مقام قاب قوسین و ادنا تک جا پہنچے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو رب جلیل نے وحی فرمائی جو بھی وحی تھی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنگ بدر و حنین میں تلوار چلائی، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کفر اختیار نہیں کیا۔ یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق مولا سجاد علیہ السلام کہ کفر اختیار نہیں کیا، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم ساتھ تھے۔ میں اس پیشوا امام کا بیٹا ہوں جو مومنوں میں سب سے زیادہ نیک و صالح انبیاء علیہ السلام کے وارث اور مسلمانوں کے امیر مجاہدین کے روشن چراغ۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ناقصین پیمان شکن گروہ یعنی اہل جمل اور قاسطین ظلم و تعدی کرنے والے گروہ یعنی اہل صفین اور مارکین دین سے خارج ہونے والے خوارج کے ساتھ جنگ، اور جو باطل گروہ کی کمر توڑ دینے والے ان کو نست و نابود کر دینے والے تھے، اور انہوں نے باطل گروہوں کا شیرازہ بکھر دیا، اور ابو السبتین امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے والد گرامی یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ پھر مولا سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ میں عالمین کی تمام عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں۔ میں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے خون میں لت پت کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر جنات نے تاریک میں اور پرندوں نے ہوا میں گریا و زاری کی۔ بس امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ اس مقام تک پہنچا تو حاضرین دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یعنی مولا سجاد کا اس مقام پر جب مولا سجاد نے اپنے بابا کے فضائل و مصائب بیان کیے کہ میرے بابا اور میرے دادا اور میرے نانا کے اتنے فضائل ہیں، اس کے بعد میرے بابا پر جتنے ظلم ہیں وہ مولا نے مصائب بیان کی، تو تمام حاضرین جو دربار میں موجود تھے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تو یزید ملعون کو فتنے و فساد کا اندیشہ ہوا، لہذا اس نے مؤذن یعنی آذان دینے والے کو حکم دیا کہ وہ آذان دے، یعنی وہ آذان دے کر، اب یزید ملعون کی سازش یہ تھی کہ مؤذن کو آذان دے کر یہ کہا کہ مولا سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ کلام ہے وہ قطع ہو جائے، یعنی لوگ خطبے کی طرف توجہ نہ دیں، اس لیے مؤذن کو آذان دینے والے کو حکم دیا گیا کہ وہ آذان دے۔ تو مؤذن نے جب آذان شروع کی اور کہا اللہ اکبر، تو مولا سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک خدا سب سے بڑا ہے، اس کی شان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، میں جس قدر اس سے ڈرتا ہوں اور محتاط رہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ کریم ہے۔ بس جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مولا سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ہر گواہی دینے والے کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود اور رب نہیں ہے۔ پھر مؤذن نے یعنی آذان دینے والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو پھر مولا سجاد علیہ السلام نے اس مؤذن کو مخاطب یعنی اذان دینے والے کو مخاطب ہو کے مولا نے فرمایا اے مؤذن تمہیں اسی محمد جس کی تم نے ابھی گواہی دی ہے اذان میں اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ مولا سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر خاموش ہو جا تاکہ میں اس یزید سے ایک بات کہہ لوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یزید ملعون کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا۔ پھر مولا سجاد علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یزید یہ عزیز و کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نانا ہیں یا میرے نانا ہیں؟ مولا سجاد نے بھرے دربار میں مولا سجاد نے یہ سوال کیا یزید سے کہ ابھی جس مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے اب مجھے بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں کہ تمہارے نانا ہیں؟ بس اب مولا سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس اگر تم یہ کہو گے کہ یہ تمہارے نانا ہیں تو یہ حاضرین یعنی سارے جو لوگ یہ سن رہے ہیں حاضرین جو وہ سب جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ تو جھوٹ بولے گا یہ جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نانا نہیں ہے اور اگر تم یہ کہو گے کہ یہ میرے نانا ہے تو یہ پھر بتا اگر تم یہ کہو گے کہ یہ میرے نانا ہیں تو بتا کہ تو نے میرے بابا پر کیوں ظلم و ستم سے اسے شہید کر ڈالا میرے بابا علیہ السلام کو ان کے مال و اسباب کو کیوں لوٹا اور ان کی مستورات کو کیوں قیدی بنایا بس آگاہ ہو جاؤ قیامت کے دن تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے جب میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ یہ سن کر یزید ملعون نے مؤذن یعنی اذان دینے والے کو چیختے ہوئے کہا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر لوگ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی یعنی منتشر ہو گئے۔ یہ خطبہ جو ہے اور مؤلف آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایک طویل خطبہ ہے، یہ ایک طویل خطبہ ہے جس کا ایک حصہ جو ہے وہ عبدالرزاق مکرم نے اپنی کتاب مقتل الحسین یعنی مقتل مکرم میں دیا ہے، جس کا اس میں حوالہ ہے مقتل خوارزمی میں جلد 2 میں سے یہ روایت انہوں نے لی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد۔